پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ لفظی ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق کفرا کفر کیا الذین ان لوگوں نے قالوا جنہوں نے کہا انا بے شک اللہ ہوا وہی المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہے۔ وقالا اور کہا تھا المسیح مسیح نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل عبدو عبادت کرو اللہ کی ربی جو رب ہے میرا و ربکم اور رب ہے تمہارا انہو بے شک وہ من یشرک جو شرک کرے باللہ ساتھ اللہ کے فقط تو تحقیق حرام ٹھہرا دی اللہ نے علیہ اس پر الجنت جنت ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا النار آگ ہے وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حرام یعنی پھر وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بہت بہت بڑی بات تھی جو عیسائیوں کے ایک گروہ نے کہی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہا کہ یہی خدا ہیں۔ یہاں اہل کتاب کے ایک گروپ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ مسیح ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کہہ کر یہ لوگ کفر کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے۔ یہی بات آیت نمبر 17 سورہ المائدہ میں بھی اللہ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، جو لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں وہ بے شک کافر ہیں، یعنی کفر کر رہے ہیں وہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے روک سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی برباد کر سکتے ہیں، چاہے پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ان کی والدہ ہو۔ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی والدہ کو پیدا کیا۔ تو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ ہیں، تو اس کے اوپر یہ ہے آیت کہ یہ کتنی بڑی بات کہتے ہیں اور یہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے تو خود یہ بات کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، یعنی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خود اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اللہ اے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو ان سے کہا انہوں نے کہ عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، یعنی انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اللہ جو ہے وہ میرا رب بھی ہے، یعنی مجھے بھی وہی پال رہا ہے، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے
اور تمہارا رب بھی وہی ہے، تو تم اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغامبر تھے، تو وہ اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کی طرف ہی انہوں نے لوگوں کو بلایا۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ ایک گروہ نے تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک گروہ نے نعوذ باللہ انہیں ہی اللہ بنا دیا کہ یہی اللہ ہے جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہ خدا ہیں، بلکہ انہوں نے تو سب سے کہا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے تب بھی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی آئی ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا پروردگار ہے، اور اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تب بھی وہ حدیث کے مطابق ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہی لوگوں کو بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، یعنی جو بھی شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایسا شخص جو شرک کرے گا، اور اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جو جہنم کے دروغہ ہوں گے ان سے سب جہنمی کہیں گے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ دعائیں کریں گے سب لوگ مل کر، تو ان کی دعائیں جو ہیں وہیں ٹکرا کے واپس آ جائیں گی، اور وہ کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر وہ کہیں گے ہمیں تھوڑا سا تو مہلت دے دیں، یعنی جو یہ عذاب جو کنٹینیوس عذاب ہے اس میں تھوڑی سی بریک دے دیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں، تو انہیں وہ بھی نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے جرم کر کے آئے ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی کو اللہ کے برابر کر دینا سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ جو کرسچنس ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام جب تھے تو جو حواری تھے وہ تو سب جانتے تھے، اور اس ٹائم تک سب کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوا، کرسچینٹی بہت تیزی میں چاروں طرف پھیلی، تو یہ جب الگ الگ کنٹریز میں گئی کرسچینٹی، تو انہوں نے جب اس کو ایکسیپٹ کیا اور وہ کرسچن ہوئے، تو اس ٹائم پہ جو تھے الگ الگ گروپس بن گئے، یعنی ایک گروپ نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروپ نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو خود ہی اللہ ہے، ایک نے کہا، ایک نے ٹرینیٹی کا کانسیپٹ دیا، ایک گروپ نے کہ اللہ جو ہے وہ فادر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سن ہیں اور ایک ہولی اسپرٹ ہے، اور یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہیں، اور مطلب یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں لیکن الگ الگ شکل میں ہیں، اس طرح سے کر کے انہوں نے ٹرینیٹی کا کانسیپٹ دیا۔ ایسے ان لوگوں کے جو ہے نا بہت سارے گروپس بن گئے الگ الگ، اور سب بہت زیادہ یہ خود بھی کنفیوزڈ ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ اس چیز کو فالو کرنے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ الگ الگ گروپس نے الگ الگ باتیں کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر گروپ کے لیے آیتیں اتاریں کہ دیکھو اللہ کے وہ بیٹے نہیں ہیں، دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی ساری آیتیں آئی ہیں قرآن میں صرف اسی لیے تاکہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں، اور اس چیز کو سمجھیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور یہ جو شرک کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے کرسچنس ہیں جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جب وہ قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، اور جب انہیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں وہ غلطی پہ ہیں، تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہت کرسچنس جو ہیں بہت زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں یہ سب قرآن مجید پڑھ کر، تو وہ اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانسیپٹس کلیئر کیے، انہیں بتایا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کفر کریں گے، شرک کریں گے، تو ان کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اب یہاں شرک کا ذکر ہے تو ہم تھوڑا سا شرک پہ اور بات کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ آیت نمبر
116 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو ہوگا جسے وہ چاہے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی باقی جو گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انہیں بخش دیں۔ انسان کبیرہ گناہ کے لیے جہنم میں جائے گا، وہاں اس کے گناہوں آگ میں جلے گا اور اس کے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اس کو وہاں سے نکال لیں گے اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ جب انسان اپنا راستہ گم کر دیتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے تب واپس اس کا صحیح راستے پہ آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو بہت دور کی گمراہی کہتے ہیں۔ حالانکہ شرک سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی آیتیں اس سورہ کے پچھلے قرآن مجید میں گزر چکی ہیں، سورہ نساء میں، اور اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، لیکن یہ آیت بہت ہی اہم ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والے کی معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یعنی جو انسان شرک پہ مر جاتا ہے پھر اس کی کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آخر شرک ہے کیا؟ شرک ہے شریک کرنا اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو عبادت میں، محبت میں، تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا، کسی کو اتنا چڑھا دینا کہ اس کو اللہ کے برابر کر دینا۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، تو وہاں تک لے گئے، اللہ کے برابر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت جیسے کہ خالق، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، جو صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے، حاجت روا، یعنی ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان کو اللہ ہی قبول کرتا ہے، مشکل کشا یعنی مشکل کو دور کرنے والا، سب کچھ اللہ ہے، اور ہم جا کے کسی اور کو یہ سب سمجھنے لگیں اور اس سے دعائیں کرنے لگیں تو وہ شرک ہوتا ہے۔ ان صفات میں سے کسی اور کو شریک سمجھنا کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنی طاقت دی ہے کہ یہ بھی ہمیں رزق دے سکتا ہے، یہ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ بھی ہماری دعائیں سن سکتا ہے، تو یہ سمجھنا ہی شرک ہے۔ یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی سب کچھ کر سکتا ہے شرک ہے۔ قیامت کے دن مشرکین اپنے خداؤں سے کہیں گے، جب قیامت آ جائے گی، جو مشرک ہوتے ہیں جب ان کی شرک پہ موت ہو جائے گی تو وہ قیامت کے دن جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک کر کر آئے ہیں، تو وہ اپنے خداؤں سے کہیں گے، جن خداؤں کو وہ اس دنیا میں پوچھتے تھے ان سے کہیں گے۔ پارہ نمبر 19 سورہ الشعراء آیت نمبر 97 98 میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ کیا کہیں گے، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے۔ یعنی وہاں ان کو ہوش آئے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم تو صحیح میں گمراہی میں تھے اور ہم اللہ کے برابر تمہیں قرار دیتے تھے۔ اس کا مطلب اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، یہ سب شرک کہلاتا ہے۔ شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے، یعنی شرک ظلم ہے نا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرے، کسی اور کی تعظیم کرے، کسی اور کی عبادت کرے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسی کے حق میں کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے، کسی بھی چیز میں، اس کی کسی بھی صفت میں، اس کی ہستی کی کسی بھی پہلو میں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ایسا گناہ کر رہا ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں۔ جو ایسا گناہ کرتا ہے اس کی پھر کوئی معافی ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی دنیا میں اور اچھا کام کرنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، لیکن اگر اسی میں اس کی موت ہو گئی تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہ ہر قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انسان بالکل بھول چوک میں کرتا ہے، اسے خطا کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی خطا کو مٹا دیتی ہے۔
کوئی بھول سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے صرف نیکی کرنا کافی نہیں، بلکہ ان ان کی بطور خاص معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف نیکی کرنے سے ختم نہیں ہوتے، ان کے لیے خاص طور سے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان ان گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر صرف معافی بھی کافی نہیں، جب تک کہ انسان ان حقوق کی ادائیگی نہ کرے جو وہ کسی کے حق میں مار رہا ہے، مثلا کسی کی چوری یا کسی کی الزام تراشی کی۔ تو ایسے میں جب تک وہ چیز صاحب حق کو واپس نہ کی جائے، اس کا نقصان نہ پورا کیا جائے، اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے جسے حقوق العباد میں کوتاہی، تو اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے کسی کے حق میں کچھ کمی کی ہے تو آپ اس کا حق پورا کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کے بعد وہ گناہ دھلتا ہے۔ شرک بھی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس پر انسان جب تک سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ کر پھر آئندہ کے لیے وہ کام چھوڑ نہیں دیتا، اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم عبادت کسی اور کی کرو۔ شرک کرنے کا نقصان کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، یہی جو آیت ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ خاص ہے اس آیت میں کہ جو ایسا کرے گا اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے آگ ہوگا، جہنم ہوگی، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اسے وہاں سے بچا لے۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اس کی موت اگر شرک پہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ شرک کے ساتھ نیک اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ اگر آپ شرک کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے اچھے کام کیے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو دے دیں گے، لیکن قیامت کے دن وہ جو نیک کام ہوں گے ان کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک نیک اعمال کو آگ کی طرح جلاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد اور سلیمان علیہ السلام سمیت 18 پیغمبروں کا نام لے کر فرمایا کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ان سے ضائع ہو جاتے۔ یعنی یہ پیغمبر بھی شرک اگر کرتے تو بھی ان کے بھی اعمال جتنے انہوں نے اچھے اچھے کام کرے وہ سب ضائع ہو جاتے۔ تو چاہے کوئی پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بھی شرک کرے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب شرک کی جڑ کیا ہے؟ شرک کی سب سے بنیادی وجہ یا سب سے بنیادی سبب کسی کی محبت میں غلو ہے۔ یعنی غلو یعنی حد سے بڑھ جانا، کسی سے اتنی محبت کرنا کہ حدیں پار کر دینا، وہ شرک کی بنیادی وجہ ہے۔ یعنی کسی بھی نیک انسان، کسی بھی پیغمبر کی محبت میں غلو، محبت میں حد سے بڑھنا۔ اب یہ کیا کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ انہیں خدا بنا دیا تھا۔ غلو حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو سب سے اہم سمجھ کر اللہ کے احکام کو بھول جائے، اللہ کی حدود کو پامال کر دے، یعنی اللہ کی حدود کو باؤنڈری کراس کر دے، اس انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو اسے غلو کرنا کہتے ہیں۔ قوم نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کے بڑے بڑے بت، ید، سوا، ان کو وہ پوجتے تھے اور یہ ان کی قوم کے بزرگان دین تھے، دین کے نیک لوگوں کے بت تھے۔ ان کے یہاں جب کوئی شخص بہت نیک ہوتا اور اپنی نیکی میں بہت مشہور ہو جاتا تو لوگ اس کے پاس بیٹھتے تاکہ وہ اللہ کو یاد کر سکیں، لیکن جب وہ آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے،
لیکن دھیرے دھیرے جب جنریشنز گزری تو وہ نیک لوگوں کا بت بنا کر انہیں ہی خدا سمجھ کر پوجنے لگے کہ ہمارے بڑے بھی ایسا کرتے تھے. یعنی جو یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی. جو ان کے نیک انسان تھے، پہلے لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. پھر وہ لوگ جب مرے تو لوگ ان کی قبروں پہ بیٹھنے لگے. پھر اور جنریشن گزری تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ ارے یہ تو قبر بھی ختم ہو جائیں گی، تم تو ایک کام کرو، ان کی مورتیاں بنا لو اور وہ بنا کے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا. پھر اور جنریشن گزری تو ان کو لگا کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہی خدا ہیں اور ہمارے باپ دادا بھی ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. تو اس طرح سے شرک شروع ہوا. آج بھی لوگ بزرگوں سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ ان کی بات کو اللہ کی بات کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر قرار دیتے ہیں، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں تو ان کی درگاہ کو بت کی طرح پوجنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو خدا سے ملایا تھا یا خدا کے دوست تھے. اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہ ہم کو اولاد دے سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، ہماری دعائیں سن سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کو سجدہ کریں گے، ان کی عبادت کریں گے. آپ دیکھیں نا، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ لوگ جا کے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ یہ سر جو ہے نا صرف اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہم جھک نہیں سکتے، تو کہاں تو کہ وہاں سجدہ کرتے ہیں جا کے. یہ جیسے ایک اردو کا شعر بھی ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے. یعنی اس طرح سے کہتے ہیں کہ خواجہ جو ہے وہی خدا ہے اور اس کے در پہ جو ہے سجدہ بھی جائز ہے. یعنی بزرگ معین الدین چشتی کی طرف اشارہ ہے. خواجہ کو انہوں نے خود سے خدا بنا لیا ہے، یعنی درگاہ کو اس قدر انہوں نے اہمیت دی ہے کیونکہ وہ پہلے بزرگ خواجہ کی عبادت سے امپریس ہوئے، پھر ان کے تقوی سے، پھر ان سے محبت کرنے لگے، پھر ان کی محبت عقیدہ شرک میں بدل گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی خاطر کی ہوئی محبت انسان کو عرش الہی کے سائے تلے جگہ دے گی. محبت غلط نہیں ہے، لیکن محبت میں حد سے بڑھ جانا غلط ہے. کسی بھی نیک انسان کی محبت ایک پسندیدہ عمل ہے. ایسے انسان سے محبت جائز ہے جس کے پاس بیٹھ کر ہم کو اللہ یاد آئے اور اللہ سے محبت بڑھ جائے. یہ کسی کے پاس بیٹھ کے اگر آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہو رہی ہے تو ایسی محبت جائز ہے. یہ نہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اس انسان سے اتنی محبت کرنے لگیں کہ اللہ کو بھول جائیں. یہ بھی امید ہو کہ شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے. یعنی ایسی محبت تو جائز ہے کہ آپ سوچیں کہ مجھے بھی اتنی توفیق مل جائے، میں بھی اللہ سے محبت کرنے لگوں. کسی نیک انسان سے محبت کرنے کا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہم اتنے خوش ہوئے کہ شاید ہی پہلے کبھی خوش ہوئے ہوں، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کر چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. ایسی محبت جائز ہے، لیکن محبت میں حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دینا اور اس کے حکم کو آگے لے آنا. یعنی جو بزرگ ہیں آپ کے، جن سے آپ کو بہت محبت ہے، ان کا بات سن رہے ہیں آپ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بات آپ نے پیچھے کر دی، تو یہ جو ہوتا ہے یہ شرک ہو جاتا ہے. پھر اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے ان کو سجدہ کرنے لگے. آپ نمازیں تو پڑھیں نا، اور جا کے قبر پہ جا کے آپ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ. اللہ کی محبت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان سے شرک کرواتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انسان سے محبت نہیں ہونی چاہیے یا زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی محبت میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے. آپ کسی انسان سے اتنی محبت کریں کہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں تو ایسی محبت جو ہے وہ محبت نہیں ہے. ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے،
تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے، لیکن اس محبت کی بھی لمٹس ہیں، یعنی ہم آپ سے اتنی محبت نہیں کرتے کہ ہم آپ کو اللہ کے برابر کر دیں، یہ جو ہوگا پھر شرک ہو جائے گا۔ سب انسانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے برابر محبت کی تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اگر اللہ سے بڑھ کر کی تو غلو ہو جائے گا، یعنی حد سے بڑھ گئے، ہم باؤنڈری جو ہم نے کراس کر دی، حد جو بتائی گئی تھی اس سے ہم آگے چلے گئے، یعنی محبت میں حد سے بڑھ جانا تو جائز نہیں۔ پیغمبروں کا رتبہ خدا سے بڑھانا غلو ہوتا ہے، یعنی ایک سٹیج تک تو جائز ہے لیکن اس کے آگے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسائی اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کی عقیدت اور احترام میں انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا یا خدا بنا لیا، ایسی محبت جائز نہیں ہے۔